بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 96 نمبر سبق ہے ثم المتصل صنفان۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شرطیہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متصلہ قضیہ شرطیہ جو ہے قضیہ شرطیہ، اس کی دو قسمیں، ایک ہے متصلہ اور ایک ہے منفصلہ۔ ایک ہے متصلہ اور ایک ہے منفصلہ۔ پچھلے سبق میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اس میں کہ متصلہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم ہو اتصال پر، دو قضیوں کے درمیان اتصال کا حکم ہو یا نفی، اتصال کی نفی ہو، اور منفصل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دو قضیوں کے درمیان حکم ہو انفصال پر یا عدم انفصال پر۔ تو موجبہ اور سالبہ میں اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تنافی کا حکم ہو یا اس میں لزوم کا حکم ہو۔ تو یہاں پر قضیہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں کہ متصلہ جو ہے قضیہ متصلہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لزومیہ اور ایک ہے اتفاقیہ۔ لزومیہ اور اتفاقیہ، یہ دو قسمیں ہیں۔ لزومیہ اور اتفاقیہ نام سے بھی پتہ چلتا ہے اس کا کہ متصل لزومیہ کس کو کہتے ہیں، متصل اتفاقیہ کس کو کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ان دونوں کو یعنی اس میں لزوم اور اتفاق سے قطع نظر کر کے اس کو کہتے ہیں مطلقہ۔ مطلقہ کہ اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ دونوں کے درمیان لزوم ہے یا دونوں اتفاقی، اس کو نہ دیکھا جائے تو اس کو مطلقہ کہتے ہیں۔ لیکن جب اس میں کہ ایک قضیہ مثلا یہاں مقدم اور تالی کے درمیان حکم کس کا ہو، مقدم اور تالی کے درمیان حکم کسی علاقے اور کسی تعلق کی وجہ سے ہو تو اس کو کہتے ہیں لزومیہ۔ اگر اس میں حکم یعنی مقدم اور تالی دونوں میں حکم کس کے ہو، بدون العلاقہ، کسی علاقے اور تعلق کے بغیر ہو تو اس کو کہتے ہیں اتفاقیہ۔ یعنی دو قضیے دونوں میں مقدم اور تالی میں کوئی لزوم نہ ہو تو اس کو اتفاقیہ کہتے ہیں، اگر لزوم ہو ان کے درمیان تو اس کو لزومیہ کہتے ہیں۔ تو متصلہ لزومیہ اور اتفاقیہ۔ لزومیہ کی مثال مثلا ان کان زید انسانا کان حیوانا۔ اب یہاں پر یہ مقدم ہے اور یہ تالی ہے۔ اب یہاں پر زید پر جاندار یعنی حیوان یعنی جاندار کا حکم زید پر لگایا گیا، کس کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے۔ زید پر جاندار ہونے کا حکم کس وجہ سے لگایا گیا، انسان ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ جو انسان جتنی بھی انسان ہیں وہ کیا ہے، جاندار ہے، جاندار، اس لیے کہ جاندار ہونا انسان کی حقیقت میں داخل ہے۔ اور جب زید کو اپنی انسان کہا تو اس پر حکم لگایا کس کا، جاندار ہونے کا حکم بھی اس پر لگا دیا۔ تو ابھی ان دونوں کے درمیان کیا ہے، لزوم ہے، دونوں کے درمیان لزوم ہے کہ انسان کے لیے جاندار ہونا لازم ہے۔ اور اس کو لزومیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مقدم اور تالی دونوں کے درمیان لزوم کا تعلق ہے اور علاقہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو لزومیہ کہتے ہیں، یعنی اس کا اتصال جو ہے یہ لازم ہے۔ مثلا یہاں پر یہ اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ اگر زید انسان ہو تو اس زید پر کانا میں جو زید وہ ضمیر ہے جو زید کی طرف راجع ہے کہ وہ زید جو ہے وہ کیا ہے، حیوانن، حیوان سے مراد جاندار۔ تو زید اگر زید انسان ہو تو جاندار ضرور ہوگا، جاندار ضرور ہوگا۔ تو اب یہاں پر ان دونوں میں اتصال ہے۔ اگر اتفاق کی وجہ سے مقدم اور تالی دونوں جمع ہو گئے ہیں، مثلا یہاں پر اتفاقیہ کی مثال، یہاں پر ان کانا
إن كان الإنسان ناطق فالحمار كان الحمار یا فالحمار ناهق. تو یہاں مقدم اور تالی دونوں کے درمیان کوئی لزوم نہیں ہے. انسان حمار ناحق ہو یا نہ ہو، انسان ناطق ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی لزوم نہیں ہے کہ گدھا اگر ناحق ہو تو انسان ناطق ہوگا، اگر گدھا ناحق نہ ہو یعنی ہنہنانے والا نہ ہو، یعنی جب گدھا ڈیچکو جو ہے وہ نہ کرتا ہو، اگر کرتا ہو یا نہ کرتا ہو انسان ناطق ہے. اس کے ساتھ یعنی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حمار اور گدھا جو ہے وہ ناطق ہو یا نہ ہو، انسان ناطق ہے، اس میں کوئی لزوم نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اتفاقیہ، یعنی اتفاق سے دو مقدم اور تالی جمع ہو گئے ہیں. اب یہاں پر علاقے کا ذکر ہم نے کیا کہ علاقہ یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی کہ ان کے درمیان علاقہ ہو، ان کے درمیان علاقہ نہ ہو. تو اس کی تعریف ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ والعلاقۃ فی عرفہم یعنی فی عرف المناطق، فی عرف المناطق، مناطق کے عرف میں یہ عبارت ہے دو چیزوں سے، احد الامرین، یا مثلا یہاں پر ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، اور یا ان كان نهار موجود كان العالم مضيء. اب یہاں پر کیا اما ان یکون احدہما، یعنی ان دونوں میں یہ مقدم ہے اور یہ النہار موجود یہ تالی ہے. احدہما یعنی مقدم اور تالی دونوں میں سے علت للآخر، کہ یہاں پر دیکھو طلوع شمس جو ہے، طلوع شمس یہ علت ہے کس کے لیے؟ وجود نہار کے لیے، یعنی دن کے وجود کے لیے طلوع شمس کیا ہے؟ علت ہے، اور علت موجبہ ہے. علت موجبہ ہے کہ جب بھی طلوع شمس ہو تو دن ہوگا، طلوع شمس کے ساتھ ہی دن ہوگا، یعنی یہ اس کے لیے علت موجبہ ہے. تو اس میں سے ابھی مقدم جو ہے یہ علت ہے نہار کے وجود کے لیے، یعنی طلوع شمس یہ علت ہے وجود نہار کے لیے. تو یا تو اس میں علاقہ کیا ہے؟ علیت کا ہے، ایک معلول ہے اور دوسرا علت، ایک معلول اور دوسرا جو تالی ہے یہ علت ہے اس کے لیے. او کلاہما، یا دونوں جو ہے مثلا یہاں پر یہ مقدم ہے اور یہ تالی ہے، یا دونوں معلول ہو، یہ بھی معلول ہو اور یہ بھی معلول ہو. تیسرے کے لیے تیسرا کیا ہے؟ طلوع شمس ہے، طلوع شمس جو ہے یہ علت ہے، اور اس کی وجہ سے جب طلوع شمس ہو تو دن بھی موجود ہوتا ہے اور عالم بھی روشن ہوتا ہے. تو عالم کے روشن ہونے کے لیے اور نہار کے وجود کے لیے ان دونوں کے لیے طلوع شمس علت ہے، یعنی یہ دونوں معلول ہے کسی تیسری علت کے لیے، علت ثالثہ کے لیے. اور یا علاقہ و اما یکون بینہما علاقۃ التضائف، علاقہ یا علاقہ کیا ہو؟ اما یکون احدہما علت للآخر و کلاہما معلولین لثالث لعلت ثالث، و اما یکون بینہما علاقۃ التضائف یا علاقہ تضائف. اب تضائف کس کو کہتے ہیں؟ والتضائف هو ان یکون تعقل
احدہما موقوف کہ اس میں ایک کا جاننا موقوف ہو دوسرے پر. مثلا زید اگر باپ ہے عمر کے لیے تو عمر بیٹا ہوگا کس کے لیے؟ زید کے لیے. تو باپ کا جاننا موقوف ہے بیٹے پر اور بیٹے کا جاننا موقوف ہے باپ پر کہ باپ کون ہے؟ باپ کون ہوتا ہے؟ جس کی اولاد ہو. اور اولاد کون ہے؟ جس کا باپ ہو. اولاد یعنی بیٹا ہم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ ہو اور باپ اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا ہو. مثلا یہاں پر یہ مثال ہے یکون شرطیۃ متصلۃ بین طرفیہا یعنی ان دونوں کے درمیان ابھی کیا ہے؟ یہ دو اطراف ہے، یہ مقدم ہے اور یہ تالی ہے. ابھی ان کے درمیان علت اور معلول کا قصہ نہیں ہے بلکہ اس کے درمیان کیا ہے؟ علاقہ تضاعف ہے. اور بین طرفیہا مقدم اور تالی کے درمیان کیا ہے؟ علاقہ تضاعف ہے. تو آئیے سبق پڑھتے ہیں. ثم المتصلۃ، متصلہ جو ہے صنفان دو قسم ہے. ان کان الحکم لعلاقات بین المقدم والتالی، اگر حکم مقدم اور تالی کے درمیان کسی علاقے کی وجہ سے ہو، مقدم اور تالی کے درمیان کسی علاقے کی وجہ سے حکم لگایا گیا ہو تو سمیت لزومیتاً، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمیت. اس قضیے کو کیا کہیں گے؟ سمیت تلک القضیہ لزومیتاً، تو اس قضیے کو لزومیہ کہیں گے. لزوم اتصال بین المقدم والتالی کما مرہ، اس طرح پہلے اس کی مثال گزر چکے. ان کانا زید انسانا کانا حیوانا، تو ابھی زید پر جاندار ہونے کا حکم کس وجہ سے لگا رہا ہے؟ کہ زید کیا ہے؟ انسان ہے. زید کے انسان ہونے کی وجہ سے اس پر جاندار ہونے کا حکم لگا رہا ہے. اب یہاں پر کان الانسان وإن یہ لزوم کے ما مرہ وإن کان الحکم بدون العلاقۃ، اگر اس میں حکم یعنی ان کے مقدم اور تالی کے درمیان حکم بغیر کسی علاقے کے ہو اور بغیر کسی تعلق کے ہو تو کیا؟ سمیت اتفاقیہ، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ اتفاقیہ کہیں گے. اس لیے کہ ان مقدم اور تالی دونوں کے درمیان جو حکم لگایا گیا ہے یہ کسی علاقے کی وجہ سے نہیں ہے، نہ علاقہ علیت اور معلول کی وجہ سے، علت اور معلول کی وجہ سے، نہ معلول ثالث کی وجہ سے اور نہ تضاعف کی وجہ سے. کقولک ان کان الانسان ناطق، اگر انسان ناطق ہے، فالحمار ناہق، تو ابھی حمار پر ناہقیت کے حکم یہ انسان کی ناطقیت کی وجہ سے نہیں ہے کہ انسان ناطق ہے تو حمار ناہق ہے. اگر انسان ناطق نہ ہو تو حمار ناطق نہیں ہے، اور یا حمار ناطق ہو یا نہ ہو انسان کیا ہے؟ ناطق ہے. تو اس پر حکم لگایا گیا فالحمار ناہق، جو حکم لگایا گیا ہے یہ اس وجہ سے نہیں لگایا کہ انسان ناطق ہے تو اس وجہ سے حمار ناطق ہے، بلکہ اس وجہ سے لگایا ہے یعنی ان دونوں کے درمیان لزوم نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے. والعلاقہ، تو اب یہاں پر علاقہ اور یہاں پر علاقہ، تو علاقہ کی تعریف کر رہے ہیں. والعلاقہ، تو علاقہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ علاقہ کس کو کہتے ہیں؟ مناطقہ فی عرفہم یعنی فی اصطلاح المناطق او فی عرف المناطق فی اصطلاح المناطق عبارت، یہ عبارت ہے عن احد الامرین یعنی یا علیت کا اور یا تضاعف کا. تو اما ان یکون احدہما علۃ، اما یکون احدہما علۃ للآخر، یعنی اس میں مثلا یہاں پر ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود
تو یہاں پر طلوع شمس جو ہے یہ علت ہے کس کے لیے؟ وجود نہار کے لیے، یعنی طلوع شمس علت ہے وجود نہار کے لیے. او کلاہما معلولین لثالث، اور یا دونوں معلول ہو کسی تیسری علت کے لیے، دونوں کیا ہو؟ معلول ہو کسی تیسری علت کے لیے. مثلا یہاں پر ان کان النہار موجود کان العالم مضیء. ابھی وجود نہار اور عالم کی روشن ہونا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لزوم ہے اس میں، لیکن بات اصل میں ہے کہ ان کے دونوں کے درمیان علاقہ ہے. کس کے علاقہ ہے؟ کہ یہاں پر علاقہ علت ہے، یعنی علت کیا ہے؟ طلوع شمس ہے، اور طلوع شمس کی وجہ سے نہار بھی موجود ہے اور عالم بھی مضیء ہے. تو مقدم اور تالی دونوں کے درمیان جو دونوں کے لیے علت ایک تیسری شے ہے، یعنی دونوں معلول ہے کس کے لیے؟ ایک تیسری چیز کے لیے. او کلاہما یعنی یہاں پر وجود نہار اور مضیء عالم یہ دونوں معلولین ہیں لثالث لطلوع الشمس، طلوع شمس کے لیے معلول ہے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا علاقة التضائف. علاقۃ التضائف، تضائف علاقۃ تضائف اس کو کہتے ہیں. تضائف کی تعریف کر رہے ہیں. کیا تعریف ہے؟ ہوا ای یکون تعقل احدہما موقوفا على تعقل الآخر، کہ ایک کا جاننا جو ہے وہ موقوف ہے دوسرے کے جاننے پر. ایک کا جاننا موقوف ہے دوسرے کے جاننے پر موقوف ہے. تضائف کی تعریف کیا ہے؟ کہ ایک کا جاننا موقوف ہو دوسرے کے جاننے پر. جس طرح ابوت اور بنوت، یعنی باپ ہونا اور بیٹا ہونا. باپ کون ہوتا ہے؟ جس کی اولاد ہو، اور اولاد کون ہوتی ہے؟ جس کا باپ ہو. تو اب کل ابوت والبنوت، یعنی باپ ہونا، باپ کا جاننا اور بیٹے کا جاننا دونوں ایک دوسرے پر موقوف ہے. کل ابوت والبنوت. فإذا قلت إن كان زيد أبا لعمر كان عمرو ابنا له، یعنی لزید، زید کے لیے. تو اب یہاں پر اب کا جاننا یہ ابن پر موقوف ہے اور ابن کا جاننا اب پر موقوف ہے. ابھی اس قضیے مقدم اور تالی دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تضائف کا علاقہ ہے. یکون شرطیۃ متصلۃ، تو اس کو ہم کہیں گے شرطیہ متصلہ. کیوں کہیں گے؟ بین الطرفیہا، ابھی ایسا قضیہ شرطیہ ہے، شرطیہ متصلہ ہے کہ بین طرفیہا، کہ ان کے دونوں طرف کے درمیان علاقہ بین طرفیہا. یکون شرطیۃ متصلۃ بین طرفیہا علاقہ التضائف، دونوں کے درمیان علاقہ تضائف ہے. ایسا قضیہ شرطیہ ہے کہ جس کے درمیان علاقہ تضائف ہے، کہ ایک کا جاننا دوسرے کے جاننے پر موقوف ہے. باپ کا جاننا بیٹے پر کے جاننے پر موقوف ہے، بیٹے کا جاننا باپ کے جاننے پر موقوف ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، کہ اس میں ہم نے پڑھ لیا کہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لزومیہ اور ایک ہے اتفاقیہ. لزومیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم ہو مقدم اور تالی کے درمیان کسی علاقے اور تعلق کی وجہ سے، اور اتفاقیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم ہو مقدم اور تالی کے درمیان بغیر کسی علاقے اور تعلق کے. اور پھر اس کو لزومیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں اتصال لازم ہو، اور اتفاقیہ کہ اس میں اتصال نہ ہو. ابھی علاقہ
مناطق کے اصطلاح میں اس کے دو معنوں کے استعمال ہے، یا تو اما یکون احدہما علت للآخر، یا تو ان میں سے ایک علت ہو دوسرے کے لیے، یا دونوں معلول ہو کسی تیسری علت کے لیے، اور یا ان کے درمیان علاقہ تضائف ہو۔ علاقہ تضائف ہو تو تضائف کی تعریف ہم نے کر دی کہ تضائف اس کو کہتے ہیں کہ ایک کا جاننا موقوف ہو دوسرے کے جاننے پر، دوسرے کا جاننا موقوف ہو پہلے کے جاننے پر، جس طرح باپ ہونا اور بیٹا ہونا۔ فَإِذَا قُلْتَ، جس طرح ہم نے یہ مثال دی کہ زید ابن لعمر، تو اب جو ہے یہ اس اب اور ابن کے درمیان علاقہ تضائف ہے کہ باپ کون ہوتا ہے؟ جس کا بیٹا ہو، اور بیٹا کون ہوتا ہے؟ جس کا باپ ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ، اور ان کے درمیان یعنی دو جو مقدم اور تالی ان کے درمیان علاقہ تضائف ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔